السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور اور شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں موقع دیا. یہ چند معاشرتی رویے ہوتے ہیں آپس میں، جب ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں تو بہت سے راستے نکل آتے ہیں اور نئی ایک سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا مطلب کنفیوژن یا کہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب یا جو بھی مطلب جاننے والے، بعض دفعہ ہم ان کو نا اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا کوئی کام یا ان کی مدد کرتے ہیں، تو مگر ہمیں امید تو نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کا ہمیں ریوارڈ ملے، مگر پھر بھی ہم محسوس کرتے ہیں، میں کم از کم اپنا، کہ ان کا وہ رسپانس نہیں ہوتا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بجائے وہ رحمت کے زحمت بنتے ہیں. تو میں یہ آپ سے یہ صرف تھوڑا سا مطلب شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. بہت ہی آج کل کے زمانے کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، ان کے ساتھ ہم بھلائی کرتے ہیں، لیکن اس بھلائی کے جواب میں وہ لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کرنے کی بجائے ان کا رویہ بالکل نیگیٹو ہوتا ہے. تو اس کو نا میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا پری زاد میں ایک شخص تھا جس نے کریکٹر کیا تھا کمالی کا، افتخار عفی. بالکل. اچھا، افتخار عفی صاحب نے نا یہ بات کوٹ کی ہے کہ اشفاق احمد صاحب بتا رہے تھے کہ ایک جو پیر صاحب ہیں وہ اپنے چیلوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ کسی جنگل میں جا رہے تھے، اور جنگل میں انہوں نے دیکھا سردیوں کا موسم تھا، اور سردی کی وجہ سے ایک کوبرے کے اوپر برف جمی ہوئی تھی، اور جیسے کوبرا فریز نہیں ہوا ویسے ہوا تھا. تو پیر صاحب نے اپنے چیلوں سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ اس کے اوپر سے برف ہٹائیں. تو برف جب ہٹائی تو پیر صاحب نے کہا کہ اب اس کو گرمی دیں. جب انہوں نے گرمی دی تو کوبرے نے ایسے وہ اپنا جو پھن ہے وہ ایسے پھیلا لیا. اب وہ جب تھوڑی سی برف رہتی تھی اس نے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو کوبرے نے ایسے اسے ڈنگ مارنے کی کوشش کی. اب بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کوبرے نے ڈنگ کیوں مارنے کی کوشش کی، تو 99.9% لوگوں کا جواب تھا کہ جی یہ کوبرے کی فطرت ہے ڈنگ مارنا. اب یہ جواب غلط ہے. اصل میں کوبرے نے اس اصول پہ عمل کیا کہ جس شخص کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. کوبرے کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا زہر ہوتا ہے، تو اس نے اپنا زہر اس کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، بھلے اس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی، لیکن اس کے پاس تھا ہی وہ. بنیادی طور پہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر کرم ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ کا ایک ظرف ہے، آپ کے خون کے سمجھ لیں کہ آپ کے پیرنٹس کی، فور فادرز کی تربیت ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اور آگے جو شخص ہے اس کے جو فور فادرز کی تربیت ہے، جو اس کے خون میں شامل ہے، اس نے وہ کر دیا. آپ نے اچھا کیا، اس نے آپ کے ساتھ برا کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کا رشتہ دار آگے سے اچھائی نہیں کرتا، برائی کرتا ہے، تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بنیادی طور پر اس نے وہی کیا جو اس کے خون میں شامل تھا، جو اس کی پرورش تھی، اور آپ نے وہ کیا جو آپ کے خون میں شامل ہے، جو آپ کی پرورش ہے. تو سمپلی اس میں کسی کی جہالت کی سزا خود کو دینا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی. کسی کی جہالت کی سزا خود کو نہیں دینی چاہیے. تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کے مقابلے میں برائی کرتا ہے تو جسٹ کام اینڈ کول، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. آپ اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو آپ کو کوئی ندامت نہیں ہوگی، اس شخص کو ندامت ہوگی. اس لیے فکر مند اسے ہونا چاہیے، سوچنا اسے چاہیے. آج آپ نے بہت آسان طریقے سے ہمیں سمجھا دیا. انشاءاللہ میں اپنے بھائی بیٹوں اور سب سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی. انشاءاللہ. شکریہ. تھینک یو.